الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر کلام چل رہا تھا اور اس کے ضمن میں ہم کچھ حدیثیں ذکر کر رہے تھے۔ پچھلے پروگرام میں 3 حدیثیں آپ کو ذکر کی تھیں جن کا ایک مفہوم خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی۔ ایسے سرکار نے مردانہ انداز اختیار کرنے والی عورتوں اور زنانہ لباس وغیرہ یا انداز اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یوں ہی سرکار نے منع فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کا لباس نہ پہنے اور مرد کو چاہیے کہ وہ عورتوں کا سے لباس نہ پہنے، جو پہنے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو اس لیے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، یہ جدید دور ہے، اب اس میں اللہ کی لعنت کا مطلب ہے اپنی رحمت سے دور کر دینا۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا۔ تو اب یہ جدید دور چل رہا ہے، اس میں ہم اپنی سوچ اور فکر سے کچھ نتائج مرتب کرتے ہیں۔ حدیث میں تو آیا کہ اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ اب ایک شخص اس طرح کے افعال میں مبتلا ہو لیکن بظاہر دنیا اس کے پاس کھنچ کر چلی آ رہی ہو تو وہ کہتا ہے کہ کہاں مجھے اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا ہے، یہ تو دیکھو کتنی نعمتیں مجھے مل رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فرمایا، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو آپ بہت زیادہ گناہ گار ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اگر نہیں میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا تو پھر کیا مطلب تھا بتائیں۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو بہت زیادہ نعمت عطا فرماتا ہے اور مطالبہ شرع یہی ہوتا ہے کہ اس کے جواب میں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، شکر گزاری اور فرما برداری کی طرف آئے۔ لیکن جب وہ نہیں آتا اور تسلسل سے گناہ کرتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس سے رزق کو روکتا نہیں ہے اور عطا فرماتا ہے، یعنی ناراض ہو جاتا ہے اس سے گویا کہ، اور اس کو اتنی نعمتیں اور دیتا ہے کہ وہ انہی میں مشغول رہتا ہے اور توبہ کا خیال نہیں آتا، اور پھر وہ اسی گناہ بھری زندگی میں ایک وقت آتا ہے کہ موت کا شکار ہو جاتا ہے اور توبہ کیے بغیر مرتا ہے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، ایک اصول ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی شخص کو کوئی نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، یہ ہے اللہ کا انعام اور رحمت کہ وہ متقی ہے، وہ جو مال میں غریبوں کا حق ہے وہ ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کیا ہے، قربانیاں کرتا ہے، فطرے دیتا ہے، کبھی کفارہ لازم ہو تو کفارہ بھی دے دیتا ہے، غریبوں کی امداد بھی کرتا ہے، اور پھر بھی دولت آئے چلی جا رہی ہے تو یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے اور وہ نیک پرہیزگار ہے۔ لیکن اگر کوئی گناہ گار آدمی ہو جو رات دن گناہ کر رہا ہے اور فراڈ کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور گناہوں میں مشغول ہے، اس کے پاس جب نعمتیں اتنی کثرت سے آئیں تو یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا کہ یہ اللہ کے غضب کی علامت ہے، رحمت کی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات پھر اسی طرح کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ نافرمانی میں شیر ہو جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے تو اس پہ دنیا کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ اس میں اتنی مشغولیت اس کی بڑھ جاتی ہے کہ توبہ کا خیال بھی نہیں آتا، پیچھے ہٹنے کو دل نہیں چاہتا، اور اسی طرح انسان ایک دن مر جاتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی نافرمان بہت بڑی آپ کو بظاہر دنیاوی نعمتوں میں نظر آئے تو حقیقتاً یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے شکنجہ ہے جو آہستہ آہستہ کسا جا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا ایسا پھنس جائے گا کہ اس سے نکل نہیں سکتا۔ یہ قابل رشک نہیں ہے، قابل رحم ہے، قابل افسوس ہے، یہ عبرت کا نشان ہے جس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ تو اب اگر کوئی اس طرح کرتا ہے کہ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہو اور مرد عورت مرد اور مرد عورت کی، اور پھر ان کے پاس نعمتیں آ رہی ہوں، تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے بلکہ اللہ کے غضب کی علامت ہے۔ اب یہ دیکھیں آج کل کے دور میں جدید چونکہ دور چل رہا ہے، اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے اگر مرد بنایا ہے تو ہم زنانہ چیزیں اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، کانوں میں بندے پہن لیں گے، ناک میں نتھ پہن لیں گے، ہاتھ میں کڑے پہن لیں گے، یا بالوں کی حیت ایسی بنا لیں گے، بعض اوقات تو دور سے کھڑے ہو گئے ایسا لگتا ہے کہ کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے، پونی باندھی ہوتی ہے، قریب جا کر دیکھیں تو یہ مرد ہے وہ۔ تو یہ اسی طرح عورتوں کی طرح کے ڈیزائن والے کپڑے پہننا یہ سب منع ہے۔ یوں ہی خواتین ایسے لباس پہننا جو خاص دور سے دیکھنے میں مرد محسوس ہوں، اسی طرح کندھے سے اونچے بال کٹوا کر رکھنا عورت کا کہ دور سے دیکھنے میں لگے کہ مرد کھڑا ہوا ہے۔ تو ہماری بہنیں کوئی برا نہ مانے اگر وہ سن رہی ہوں، لیکن یہ آپ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں جن کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے کہ ایسی عورت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی
لعنت ہوتی ہے، اس لیے خیال کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک بات میں وضاحت کے لیے ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ سرکار نے مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ مشابہت اختیار کرنا، اس کا مطلب ایک قصد و ارادہ ایسا ہو کہ جان بوجھ کر انسان ایسی چیزیں اختیار کرے کہ تاکہ عورتوں سے مشابہت لگے، یا عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے تاکہ میں مرد لگوں۔ ایک چیز تو یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ اس چیز کو اختیار وہ ایسی چیز ہو کہ دور سے دیکھنے میں مرد عورت لگے یا مرد کو دیکھیں تو وہ عورت محسوس ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ مشابہت اس حدیث کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہمارے گھروں کے اندر بعض اوقات جوتیاں ہوتی ہیں، مردانہ بھی ہوتی ہیں، زنانہ بھی ہوتی ہیں، اب واش روم میں پہن کے چلے گئے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا خواتین کچن کی طرف جا رہی ہیں تو کسی کی بھی جوتی پہن کر چلی گئیں، بھائی کی پہن لی، شوہر کی پہن لی، تو یہ کوئی بھی دور سے دیکھ کر یہ نہیں کہے گا کہ یہ مرد لگ رہی ہے، نہ وہاں پر مشابہت کا قصد و ارادہ ہے، تو پھر ایسی کوئی گرفت نہیں ہے عورت کے لیے، اس طرح کے تھوڑا بہت پہن سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری جو بچیاں ہیں بعض اوقات یونیورسٹی کالجز جاتی ہیں، سکولز جاتی ہیں، اور ان کے پاس کنوینس نہیں ہوتا، بسوں میں جانا ہوتا ہے، ویگنوں میں جانا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ زنانہ جوتیاں پہنتی ہیں تو اکثر نازک سی ہوتی ہیں، تو ویگن میں چڑھتے اترتے دوسروں کے پاؤں پڑنے کی وجہ سے بدیاں ٹوٹ جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، ایڑی نکل سکتی ہے، تو بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں پھر بچیاں بعض اوقات جوگر شوز وغیرہ لے لیتی ہیں تاکہ کسی کا پاؤں پڑ جائے تو پاؤں نہ کچلے، چڑھنے اترنے میں آسانی رہے۔ پھر روڈ خراب ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہمارے خصوصاً کراچی کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، تو ان جوتوں سے پھر وہ چبھتے نہیں ہیں پتھر وغیرہ، پھر وہ ٹوٹنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، حفاظت رہتی ہے۔ تو اب اگر وہ ان ضروریات کے تحت جوگر شوز پہن رہی ہیں جو کہ مرد اکثر پہنتے ہیں، تو اس کی گنجائش نکلے گی، کیونکہ یہاں نہ تو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے کا ارادہ ہے، اور نہ یہاں پر ایسا ہے کہ دور سے دیکھنے میں وہ لڑکی مرد محسوس ہوگی، کیونکہ اب یہ جوگر شوز اتنے عام ہو چکے ہیں لڑکے لڑکیوں کے اندر کہ کچھ انتہا نہیں، تو لہٰذا اس پر کوئی حکم شرع سختی کے ساتھ نہیں لگے گا۔ یہ ذرا بس تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ نہ تو ایسا کوئی ہم کام اختیار کریں کہ خواہ اس حدیث کی وعید کے تحت آئیں، اور نہ ہم خواہ کسی پر فتوے جاری کریں ایسے کہ کوئی بیچارہ اس حدیث کے تحت نہیں آ رہا لیکن ہم زبردستی شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے یہ کام علماء کا ہے، علماء کی سپرد ہی کرنا چاہیے کہ کس پر حکم شرع لگے گا اور کس پر نہیں لگے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ بس اچھی طرح غور کر لیا جائے، دو چیزوں کو بس دھیان رکھیں گے تو یہ مسئلہ کافی واضح ہو جائے گا۔ ایک مشابہت کا قصد و ارادہ ہو، اور دوسرا دور سے دیکھنے میں مرد عورت لگے یا عورت مرد محسوس ہو، تو یہ اتنی زیادہ مشابہت جو ہے یہ ہے قابل گرفت، اس کا بڑا احتیاط کرنی چاہیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مسلم کی روایت بیان فرمایا کہ جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی ابھی وہ ہمارے اس دور میں نہیں ہیں، وہ بعد میں پیدا ہوں گی۔ ایک وہ لوگ جن کے پاس گائے کے دموں کی مانند کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسرے وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوں گی مگر ایسا لگے گا جیسے لباس نہیں پہنا ہوا، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹ کے جھکے ہوئے کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو تو اتنے فاصلے سے آتی ہے۔ یعنی سرکار نے بیان فرمایا کہ قضا و قضا کے الفاظ اتنے بہت دور سے آتی ہے جنت کی خوشبو، لیکن ایسی عورتوں کو نہیں ملے گی۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر دی ہے کہ ایک تو وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دموں کے طرح کے کوڑے ہوں گے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ تو یہ جہاں پر بھی دنیا میں اس طرح کے کوئی گروہ ہو، گروپ ہو کہ وہ غریبوں پہ ظلم کر رہے ہیں، کوڑے مار رہے ہیں، وہ گویا کہ اس وعید کے تحت آئیں گے یا اس حدیث کا مصداق بنیں گے۔ دوسرا سرکار نے جو بیان فرمایا کہ ایسی عورتیں ہوں گی کہ جو لباس تو پہنے ہوں گی لیکن لگے گا ایسا جیسے نہیں پہنا ہوا۔ تو یہ دو اس میں صورتیں آ سکتی ہیں، ایک تو اتنا چست لباس پہننا جو جسم پہ پوری طرح فٹنگ والا جو لباس ہوتا ہے، اور اس کو پہن کر عورت نامحرم کے سامنے آئے، تو یہ ایک سمجھ لیں لباس پہنا ہوا ہے لیکن بالکل ایسا جیسے نہیں پہنا ہوا، کیونکہ لباس تو ہمارے ستر کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ لباس تو اس لیے پہنتا ہے انسان تاکہ اس کے جسمانی حیت ظاہر نہ ہو، اور یہ انہوں نے ظاہر کی ہے۔ ایک تو یہ، یا پھر لباس ایسا پہنا ہوگا جو بہت ہی باریک ہوگا
کہ اندر سے جسم جھلکتا ہوگا، تو آپ غور کر لیں کہ یہ دونوں طرح کے جو معاملات ہیں وہ آج ہمارے دور میں ہیں۔ عورتیں ہماری بہنیں بعض اوقات بہت ہی سخت قسم کے لباس پہنتی ہیں، اور بعض اوقات ایسے وہ کپڑے آ گئے ہیں کہ وہ گرمی کی وجہ سے اس کو پہنا جاتا ہے لیکن اس میں جسم ظاہر ہوتا ہے۔ اور دوسرا سرکار نے ارشاد فرمایا لوگوں کو اپنے طرف مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ خراب قسم کے گروہ کی خواتین کے بارے میں بھی سرکار کا اشارہ ہے کہ وہ ایسی ہوں گی کہ جو کام ہی ایسا کریں گی کہ اپنی طرف میلان مقصود ہوگا۔ تو جو اس قصد و ارادے کے ساتھ اور اس طرح کے لباس پہنے گی، پھر اس کے لیے سرکار نے وعید فرمائی کہ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی ہیں، حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے۔ تو اس لیے خواتین کو ذرا اس پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض اوقات جب گھر میں تقاریب وغیرہ ہوتی ہیں، شادی بیاہ ہے، مہندی کی ہیں، اور پھر اس میں عورتوں مردوں کا اختلاط ہو جاتا ہے، تو چونکہ ہمارے یہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ 2 موقع میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جس میں آپ اگر کسی کو کہیں نہ کہ شرع کی پابندی کریں تو لوگ ہائپر ہو جاتے ہیں اور بدتمیزیوں پر اتر آتے ہیں۔ ایک شادی بیاہ کا موقع، اور دوسرا جب کسی کا انتقال ہو جائے گھر میں، تو عورتیں رو رہی ہوتی ہیں، جزا و فضا کر رہی ہوتی ہیں، اس وقت ان کو سمجھائیں تو وہ الٹا پڑ جاتی ہیں، ارے تمہیں کیا پتہ ہمیں کتنا دکھ ہے، ہم پہ مصیبت آئی ہے، تم لوگوں پہ کوئی آئی اور یہ اور وہ عورتیں پھر باز نہیں آتی ہیں۔ تو یہ 2 موقع ایسے ہیں جس میں لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قلم شرع سے مبرہ ہو گئے ہیں اور گرفت شرع یا احکام شرع تھوڑی دیر کے لیے ہماری طرف سے ہٹ گئے ہیں۔ بالکل شادی بھی ہے نا جی، تھوڑا بہت تو چلتا ہے، اس طرح موت میت ہے، ابھی ہم کچھ بھی کوئی رونا پیٹا کر دیں، کوئی بین وغیرہ کریں۔ اسی طرح بعض اوقات شکوے کرتی ہیں خواتین، اے اللہ تجھے میرے گھر نظر آیا تھا، تو نے میرا لال لے لیا، یہ وہ۔ اب ان کو سمجھانا ایک عذاب ہے، تو وہ سمجھتے ہیں شاید اس وقت ہم چونکہ غم کی کیفیت میں، صدمے کی کیفیت میں ہیں، تو اس لیے ہمارے منہ سے کچھ نکل بھی جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نظر انداز فرمائے گا، ابھی مطلب ہم صدمے میں، اس لیے ہمیں رعایت ملنی چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے، چاہے آپ شادی بیاہ کے موقع پر ہوں، خوشی کے اندر غرق ہوں، یا صدمہ آپ کو اپنے بوجھ تلے دبا رہا ہو، دونوں صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کا خیال کرے، اطاعت و فرما برداری کو ملحوظ رکھے۔ میں نے ایک حدیث آپ کو عرض کی تھی، صبر کا جب موضوع چل رہا تھا کہ سرکار ایک جگہ سے گزرے تو ایک قبر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین فرمائی۔ تو چونکہ سرکار پچھلی طرف تھے، انہوں نے دیکھا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری جیسی مصیبت آپ پر کوئی آئی ہے؟ سرکار چلے گئے۔ بعد میں ان خاتون کو بتایا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو پھر وہ حاضر ہوئیں اور آ کے معذرت کی، یا رسول اللہ میں معافی چاہتی ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو پہلے صدمے پر ہی ہوتا ہے، یعنی مراد یہ کہ جب نیا نیا صدمہ ہوتا ہے تو پھر ہی تو اپنے آپ کو شکوہ شکایت سے روکنا کمال ہے، آہستہ آہستہ تو ویسے صبر آ جاتا ہے، ویسے انسان شدت کو ختم بھول جاتا ہے، پھر تو صبر آسانی سے ہو جائے گا۔ جب مشکل ہو صبر کرنا اس وقت صبر کرے، یہی کمال ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اطاعت کو کبھی فراموش نہ کریں۔ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آ کر مشورے دیتے ہیں، وہ آ کر آپ کو فورس کریں گے، ارے بھائی سب چلتا ہے، یہ کیا تم نے ملاؤں کی باتیں شروع کر دیں، پہنو جیسا لباس جیسا مرضی۔ اب وہ عورتیں مختلف قسم کے لباس پہن کر پھر وہ شادی ہال میں پہنچتے ہیں، بعض وقت مکس گیدرنگ ہوتی ہے اور بہت بد نگاہی ہوتی ہے۔ تو ہماری بہنیں جو حیا و شرم کا پیکر ہونی چاہیے، ان کو خیال کرنا چاہیے کہ کوئی نامحرم کی آپ پہ نگاہ پڑے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اس لیے بڑی احتیاط اس میں کریں، کیونکہ سرکار نے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک اور روایت لیتے ہیں، اس میں بھی سرکار کے کچھ احکام ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے مت کھاؤ، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ کھانا پینا ایک ذیشان کام ہے، اچھا کام ہے، اس سے توانائی حاصل ہوتی ہے، اور توانائی ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ کریں تو آخرت میں مزید انعامات ہیں، اور ہر ذیشان کام سیدھے ہاتھ سے کرنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، لہذا کھانا پینا بھی سیدھے ہاتھ سے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اب ہمارے ہاں کیا کریں جی، فیشن چلتا ہے، اب چمچہ چھری پکڑیں گے سیدھے ہاتھ میں، کانٹا ہوگا اس میں چھری سے کاٹا اور کانٹے سے اٹھا کے الٹے ہاتھ سے کھائیں گے، چائے پینے لگیں گے تو الٹے ہاتھ میں کپ لے کر پئیں گے، اسی طریقے سے اور مشروبات الٹے ہاتھ سے لیں گے، سیدھے ہاتھ سے نہیں پیتے ہیں۔ یہ شاید ہم منفرد ہونا چاہتے ہیں،
لیکن یہ انفرادیت کس کی اطاعت میں ہے یہ سوچنا چاہیے، تو شیطان کی اطاعت میں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی لیفٹی ہو نا، بائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی ہو، اس کے لیے بھی حکم شرعی ہے کہ کھانا اس کو سیدھے ہاتھ سے ہی ہوگا۔ بہت سارے کام وہ کر سکتا ہے، چلو ٹھیک ہے وہ الٹے ہاتھ سے بھی کر لے، لیکن کھانا پینا سیدھے ہاتھ سے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سختی فرما دی ہے کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ تو ہمیں شروع سے چاہیے کہ خود بھی رول ماڈل بنے، الٹے ہاتھ سے نہ کھائیں نہ پئیں، اور نہ اپنے بچوں کو کھانے پینے دیں، تو ان کے سامنے سیدھے ہاتھ سے کھائیں، کبھی الٹے ہاتھ سے نہ کھائیں پئیں، تو بچے دیکھ دیکھ کے چیز سیکھتے ہیں۔ دوسرا، کبھی غلطی سے بچہ اٹھا کے منہ میں رکھنے لگے تو اس کے ہاتھ سے لیں گے، نہیں بیٹا الٹے ہاتھ سے نہیں، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ چھوٹے سے بچے کو بھی شروع سے تلقین کریں تو الحمدللہ بچے سیکھتے ہیں اور پھر وہ سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے۔ تو اس لیے جو بھائی بہن الٹے ہاتھ سے کھانے کے عادی ہیں یا فیشن کی پیروی کرتے ہوئے وہ اسی کو مناسب سمجھتے ہیں کہ الٹے ہاتھ سے کھایا پیا جائے، تو خدا را فیشن کے پیچھے نہ چلیں، اپنے نبی کی فرما برداری کی طرف آئیں۔ فیشن آپ کو، یہ دنیا والے اگر آپ کو دیکھ کر کسی نے کہا بھی الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں بالفرض، اور آپ کی تعریف بھی کر دی، کیا فائدہ اس تعریف کا؟ اس کی تحسین بھری نگاہوں سے آپ کی آخرت کو کتنا نفع پہنچا؟ اس کی حوصلہ افزائی سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں، اگر آپ کسی محفل میں 10 آدمی الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، 5 آدمی سیدھے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، تو یہ کیا 5 آدمی معتوب ہوں گے؟ سب ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کوئی گالیاں بک رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ وہ 5 بھی کھا رہے ہیں، پیٹ بھر رہا ہے، آپ بھی الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، لیکن ان کے لیے آخرت میں انعام ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سیدھے ہاتھ سے کھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔